کی ایسی صورتیں ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور جو مکی صورتیں ہیں ان میں قریش مکہ، کفار مکہ، یہود و نصارہ، ان کے بارے میں احکام آیات نازل کی گئی، اور ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے مضامین کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ اعمال ہے، اخلاق ہے، کردار ہے۔ انسان ایمان والوں کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو سنوارنے کے لیے مدنی صورتوں میں زیادہ تعلیم ہمارے لیے بیان کی گئی۔ ان میں سے وقت کی گنجائش کے مطابق چند اہم مقامات جن کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے، ہماری سیرت و کردار کے ساتھ ہے، دو چیزیں میں وقت کی گنجائش کے مطابق عرض کروں گا۔ ایک تو بدگمانی، کسی مسلمان بھائی کے دل میں سوء ظن پیدا ہو جانا، بدگمانی پیدا ہو جانا۔ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں وہ ایسا معاملہ یا واقعہ نہیں ہوتا، گفتگو میں سے کوئی ایسی بات سن لی یا کسی عمل سے از خود ہم نے اندازہ لگا لیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں، اس فیملی کے بارے میں، اس گھرانے کے بارے میں، اس عزیز اور رشتہ دار کے بارے میں، اس دوست کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات جو آج ہم نے تراویح میں منزل سنی ہے، اس میں واضح طور فرمایا کہ اجتنبا یجتنبو کا معنی ہے اپنا دامن بچانا، بچنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ لوگوں کے بارے میں از خود گمان کرنے سے بچا کرو، جسے بدگمانی کہتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں خواہ خونی رشتہ ہو، نسبی تعلق ہو، یا گلی محلے، شہرداری یا کاروباری لین دین یا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو جن لوگوں سے ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، واسطہ پڑتا ہے، ملتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں جو دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ اثم کا معنی ہے گناہ، ان بعض الظن اثم، فرمایا بلا شبہ بعض سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو جائے، محض اپنے قیافے، اپنے اندازے اور اپنے گس سے کسی کی بات یا کسی کی حرکت یا عمل سے سمجھ لینا اور اپنا ذہن بنا لینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بعض سے گناہ جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور جب پتہ چل جائے کہ میں نے غلط گمان کیا تھا تو اس وقت پھر شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص سے ہم سلام کلام بند کر دیں یا اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیں بدگمانی کی وجہ سے، تو جب صورتحال اور حقیقت حال واضح ہو جائے کہ ایسا نہیں تھا، حقیقت میں ہم نے سمجھ لیا، تو پھر اس شخص کے سامنے نظریں جھکتی ہیں، پھر آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اسے تکلیف دی اور میں اس سے بدگمان ہوا۔ اس لیے فرمایا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، دوسرا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ دوسرا ہے غیبت کا معاملہ، اور غیبت کا معنی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔
صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کریں کہ وہ سامنے موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں کسی کی خامیاں بیان کرنا، کسی کی کمزوریاں بیان کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، پھر غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر اس میں وہ خامی برائی پائی جاتی ہو، تو حضور نے فرمایا تبھی تو اس کا نام غیبت ہے کہ برائی پائی جاتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا پرچار کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کے خامیوں کو بیان کرنا، تبھی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ خامی برائی نہیں پائی جاتی اور اس کا اگر تذکرہ کیا جائے گا، وہ تو الزام اور بہتان ہے، وہ بہتان اور الزام ہے کہ اس میں پائی نہیں جاتی، ہم اس کی برائیاں کر رہے ہیں۔ غیبت تب بنتی ہے کہ جب وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ اس سے منع کیا گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ من ستر مسلمن، یہ حدیث کے لفظ ہیں، ستر پردے کو کہتے ہیں، من ستر مسلمن، اور ستر کا عربی مفہوم یہ ہے، جیسے یہ مائک نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ گناہ موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہا، کپڑا ڈال دیا، اسے کہتے ہیں پردہ پوشی، پردہ کر دیا کہ آپ کو مائک نظر نہیں آئے گا، اوپر کپڑا ڈالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن، کہ کسی مسلمان میں کوئی عیب کوئی خامی دیکھی اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس کا اجر یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ غیبت سے روکا گیا اور منع کیا گیا، لیکن بعض معاملات میں اگر کسی کی خامی اور برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک آدمی سے آپ لین دین کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کو کوئی عیب بتاتا ہے کہ ذرا بچ کے رہنا، اس کا یہ معاملہ ہے، تو وہ اگر کسی مسلمان بھائی کو اس کے ڈنگ سے بچانے کے لیے کہ کہیں تعلق کی وجہ سے اس سے نقصان نہ ہو، اسے اگر حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ میرا مسلمان بھائی جو ہے اس سے نقصان نہ کہیں اٹھا بیٹھے، جس کی ایک مثال حدیث شریف میں موجود ہے۔ اسی آیت کے تحت مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، بیٹی کا یا بیٹے کا، اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ گھر والے لوگ کیسے ہیں، یہ فیملی کیسی ہے، میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت جو حقیقت حال صحیح ہے وہ بتائی جائے گی۔ اس میں اگر خامیاں اور عیب اور کمزوریاں ہوں گی تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ایک عرفہ والا مقصد ہے۔ غیبت کا یہ معنی ہے کہ مقصد ہی کوئی نہیں اور آدمی ایسے ہی برائیاں کرتا پھرے، اور بعض معاملات میں وہ برائی بیان کرنا غیبت نہیں، جیسے رشتے کا معاملہ ہے تو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ معاملات ہیں ان کے، آپ خود چھان بین کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کو چوری کی عادت ہے، وہ آپ کے پاس دکان پہ آتا جاتا ہے، کوئی آدمی اگر آپ سے کہتا ہے یار اس کو چوری کی عادت ہے ذرا بچ کے رہنا، یہ بھی غیبت نہیں، اس لیے کہ اس کا مراد اور مقصد یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کہیں اس کے ہاتھوں سے ڈسا نہ جائے، اس لیے کسی مسلمان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دینا، اس سے منع اگر کیا گیا ہے تو اس سے پھر غیبت شمار نہیں کیا جائے گا۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ جو مزے لے لے کر لوگوں کے عیب ایک دوسرے کو اچھالتے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ ورنہ کسی کے معاملات سے کسی، جیسے ایک آدمی آپ سے پیسے ادھار لینے آیا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ لین دین کا کیسا آدمی ہے، آپ کو کوئی آدمی بتا دیتا ہے بھئی اس کی عادت ہے یہ قرض لیتا ہے پھر واپس نہیں کرتا، یہ اگر خامی بتائی جائے گی تو یہ عیب جو بیان کیا جائے گا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح
آگے فرمایا ولا تجسسوا، یہ مسلمان کی جاسوسی کرنا اس سے بھی منع کیا گیا، لیکن بعض معاملات میں جاسوسی کرنا جائز بھی ہے اور مباح بھی ہے، اور وہاں جاسوسی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ میں بھی مثال دیتا ہوں، ولا تجسسوا کا مطلب ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات کی خفیہ معاملات کی قرید کرنا، کسی کا دیکھنا اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے خرچے کتنے ہیں، یہ کماتا کہاں سے ہے، کھاتا کیسے ہے، اس کے گھر کے اخراجات کیسے چلتے ہیں، یہ اس کے ذاتی معاملات ہیں۔ کسی کے معاملات ذاتی جو ہیں اس کی جاسوسی کرنا، اس کو قریدنا، اس کی ٹو میں رہنا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ذاتی معاملات میں کسی کے ہمیں ضرورت نہیں دخل اندازی کی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو شریعت حق دیتی ہے کہ آپ جاسوسی کریں، معلوم کروائیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ رات کا پچھلا پہر تھا، تو صحابہ کرام جو جاگے تھے تہجد کے لیے، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کر کفار کی حالت دیکھ کر مجھے آ کر بتائے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی جنگی تیاری کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، سامان کیسا ہے۔ اسی طرح اگر ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی لوگ ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، تو پھر ریاست کو حق ہے کہ وہ جاسوسی کرے اور CID کے ذریعے پتہ کرائے کہ کون لوگ ہیں جو ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی معاذ اللہ کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے یا منصوبہ بناتا ہے، کسی کے گھر چوری کروانے، ڈاکہ کرانے کا پروگرام بنا رہا ہے، اگر اطلاع مل جاتی ہے تو اس کے حالات کا پتہ کروانا یہ شریعت کے اندر جائز ہو جاتا ہے، تاکہ اس کے حملے سے اپنا دفاع کیا جائے۔ یہ تجسسو یعنی جاسوسی کرنا، ولا تجسسو سے مراد یہ ہے ذاتی معاملات، ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اس سے میرا لین دین ہی نہیں، تو پھر شریعت نے منع کیا کہ اس معاملے میں اس کی جاسوسی نہ کرو۔ ہاں اگر اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے کہ کوئی آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو ذاتی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے خلاف کوئی پروگرام بنا رہا ہے، تو اس کی پھر جاسوسی کرنا جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں جائز ہو جاتی، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوات کے اندر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کون ہے جو جا کے پتہ کرے کہ تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، اور ان کے کیا ارادے ہیں، کیا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں، اور پھر اس کے بعد منع فرمایا گیا یہ جو ہم ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی مذاق میں کسی کی توہین کرنا اور کسی کو ایسا مذاق کرنا، استہزاء کرنا جس کے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ بلکہ مردوں کا علیحدہ ذکر کیا گیا، عورتوں کو علیحدہ ذکر کیا۔ سورہ حجرات کے اندر آج کی منزل میں گزرا کہ مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ سلسلہ پایا جاتا تھا، لہٰذا یہ احکام نازل کیے گئے کہ مردوں کو علیحدہ حکم دیا گیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا گیا کہ یہ جو کسی کا مذاق اڑانا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں رشتہ دار، تو کسی کا اس طریقے سے مذاق اڑانا کہ اس کی بے عزتی ہو، اس کی توہین ہو، تحقیر ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ تم ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، بدگمانی سے بچا کرو۔ اور کسی کا نام بگاڑ کر لینا، یہ بھی سورہ حجرات میں آج کی منزل میں گزرا کہ لوگوں کے نام بگاڑ کر لینا، کسی کا نام اس طرح بگاڑنا کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس نام سے بلایا جائے۔ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ میرا یہ نام لیا جائے اور میرا نام بگاڑ کے لیا جائے، تو اس کی مرضی ہے کہ ایسے ناموں سے مجھے نہ بلایا جائے۔ جو اس کا نام بگاڑ کر لے گا یا اس کا نام وہ لے گا جسے وہ لینا پسند نہیں کرتا کہ اس نام سے لوگ مجھے پکاریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ غلط ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں جو ہیں وہ سخت ناپسند ہیں۔ اگر کوئی کسی کی بیماری کا مذاق اڑائے تو آج کی جو سورہ حجرات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ کسی کی بیماری کا بھی مذاق اڑاتے، کہتے ہیں اپنی کیتیاں نو پھڑے گئی ہون ویکھ لے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کا دل کو رنج پہنچے،
شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا، یا ایک آدمی معذور ہو گیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا اس کو گھٹنے کی کوئی مورے کی پرابلم ہو گئی ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہے، چلنے میں پریشانی ہے، تو کوئی آدمی اس کی بیماری کا مذاق اڑائے اور اس کو تکلیف دینے والی باتیں کریں، ان کا تعلق چونکہ ہمارے اخلاق اور کردار کے ساتھ ہے، لہٰذا سورہ حجرات میں آج بہت سی آیتیں ایسی گزری ہیں جن میں ان تمام باتوں سے منع کیا گیا تاکہ دل آزاری نہ ہو، برے نام سے نہ بلایا جائے، غیبت نہ کی جائے، جاسوسی نہ کی جائے، بدگمانی نہ کی جائے، اور اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ جیسا کہ کئی آیات مقدسہ میں یہ حکم دیا گیا، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف اس معاملے میں 2 حدیثیں میں آج کی تراویح میں پڑھی گئی منزل کا جو مختصر میں نے حصہ اخلاقیات اور کردار کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس پر 2 حدیثیں میں عرض کر کے آج درس ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ زبان جو ہے اس کو حضور نے ان دونوں انگلیوں سے پکڑ لیا تھا، یا ایسے حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھے اس کی ضمانت دے اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان سے ہی آدمی تکلیف دیتا ہے نا، کوئی ایسی بات کر دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی غربت کا مذاق اڑایا، کسی کی بیماری کا مذاق اڑایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بس زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ اور پھر میرے آقا کی ایک بڑی جامع حدیث ہے، من سقط فقد نجا، صرف 2 لفظ ہیں حدیث کے لیکن بڑا ہی جامع، من سقط، جو خاموش رہا، جو خاموش رہا، جس نے خاموشی اختیار کر لی، فقد نجا، اس نے نجات پا لی۔ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک چپ 100 سکھ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آج بھی یہ منزل میں گزرا ہے کہ کافر لوگ جو دل آزار باتیں کرتے ہیں، تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان کی دل آزاریوں اور ان کی یاوہ گوئیوں پر آپ صبر کریں، فاصبر علی ما یقولون، ان پر آپ صبر کیا کریں اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تکلیف دہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ صبر بھی اختیار کریں اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا جو غلام تھا نا کمبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ غلام کمبر جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا تھا، بازار سے کوئی سودا لینے گیا تھا، وہ دروازے پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی گلی میں سے گزرتا، وہ اس نے کمبر کو گالی دے دی۔ جب گالی دی تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود اندر سے باہر تشریف لائے، بجائے اس کے کہ جھگڑا ہوتا، مارتے اس کو یا غلام مارتا، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا دفع کرو، چھوڑو اس کو کچھ نہ کہو۔ فرمایا اس نے گالی دی ہے تو تم نے اس کا جواب نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، تم خاموش ہو جاؤ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت علی کا یہ قول نقل کر کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ خود انتقام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا پھر لے لے انتقام، اور جب بندہ انتقام نہیں لیتا، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اس کی طرف سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، کسی برا بلا کہا، تکلیف دی، آپ اس سے بدنہ نہ لیں، اس کو گالی گلوچ نہ کریں، تو فرق کیا رہا؟ اس نے بھی گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، فرق کیا رہا؟ آپ مظلوم بنے، اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کی طرف سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ یہ ہے منتقم، اللہ کا یہ اس میں صفت ہے، بہترین انتقام لینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مسجد میں جو اسماء الحسنہ دیوار پہ لکھے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم لکھا ہے منتقم، بہترین انتقام لینے والا۔
تو جب بندہ انتقام لیتا ہے تو اسے کہتا ہے جا پھر لے لے انتقام تو. جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ میں بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی تیرا وہ ترین انتقام لینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو بندے کا سیرت اور اخلاق اور کردار جو ہے اس کو سنوارنے کے لیے بہت سی مضامین آج بھی گزرے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.